السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں وہ ایک بک ہے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ۔ یہ کتاب نورمن ونسن ہیلے نے لکھی ہے اور یہ کتاب 1952 میں شائع کی گئی تھی۔ یہ کتاب جو ہے آج تک کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور یہ کتاب اب تک 50 لاکھ کاپیاں اس کی سیل ہو چکی ہیں۔ اسی بات نے مجھے بھی تھوڑا تجسس میں ڈالا کہ اس کتاب میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو لوگ اس سے اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی اتنی زیادہ سیل اب تک ہو چکی ہے۔ جب میں نے اس کتاب کو ریڈ کیا تو ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے اس کتاب کو لیا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کتاب کو ریڈ کیا تو مجھے اس کی ہر تحریر قرآن سے ریلیٹڈ لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ جو نورمن صاحب ہیں وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے رب رحیم رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن بک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اور اس کتاب کا جو نیم ہے وہ بھی ہے دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ۔ تو اس کتاب میں بہت اہم سے پوائنٹ جو میرے سامنے آئے کہ جو سوچ کی درستگی انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ جب سوچ درست نہیں ہوگی تو زندگی کی جو اپروچ ہے وہ کبھی بھی ٹھیک یا منزل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو میں نے ایک بات اس بک سے ایک اور بھی سیکھی کہ جو تھنک ہوتی ہے وہ آپ کے مائنڈ میں اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہے۔ تو نورمن صاحب نے کیا کیا، جو لوگوں کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو تھنک کی اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ ایک پازیٹیو تھنک جو ہے اس کی جگہ ایک پازیٹیو تھنک کو بٹھا دیا۔ کوئی شخص جو احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا انہوں نے اس جو ہے بیماری سے یا اس پریشانی سے نکالا اور وہاں ان کی جگہ یا اس کی جگہ ایک پازیٹیو تھنک کو بٹھا دیا۔ کیونکہ اس کی اگزامپل ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کپڑوں کی الماری ہوتی ہے وہاں جب پرانے کپڑے پڑے ہوں تو آپ نے کوئی نیا ڈریس لے کے آئے ہوں تو آپ پرانے کپڑوں کو ہٹاتے ہیں پھر نئے ڈریس وہاں پہ آپ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا روم جو ہے وہ بہت گندا ہو تو آپ وہ گندگی کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، روم کو کلین کرتے ہیں۔ بالکل انہوں نے بھی کیا کیا، جو لوگوں کے مائنڈ میں ایک تھنک بن چکی تھی، پریشانی کی، تکلیف کی، غم کی، مایوسی کی، انہوں نے کیا کیا، اس کو ختم کیا اور وہاں پہ ایک اچھی سوچ کی جگہ بنا دی۔ اب ہم اس بک کی چند تحریریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کا موازنہ میں قرآن کے ساتھ کروں گی کہ کیسے ان کا ہر الفاظ قرآن کے الفاظ کے ساتھ بالکل کمپیئر ہو رہے ہیں۔ ایک بہت ہی ذی وقار خاتون کی کہانی ہے جو ٹیکساس کے ایک ہوٹل میں کوک کا کام کرتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ اپنے مسائل کو کس طرح حل کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں معمولی مسائل کے لیے عام سی عبادت ہی کافی کرتی ہوں، لیکن اگر بڑا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے عبادت بڑی لگن اور عاجزی سے کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں میں جو نیو یارک میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری معلومات ناقص ہے۔ جب تک ہم پوری لگن کے ساتھ خدا سے بات نہیں کریں گے تو خدا ہم پر اتنی ہی توجہ صرف کرے گا جتنی آپ اس پر توجہ کرتے ہیں۔ جتنا بڑا مسئلہ ہوگا اتنی عاجزی دکھانی ہوگی۔ ایک اور سنگر روہن ہس کہتے ہیں جتنی لگن سے عبادت کرو گے اتنی ہی منزلیں ملیں گی۔ جس طرح تم یونیورسٹی، اسکول، کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہو اسی طرح عبادت کی کئی منزلیں ہیں، جتنی عبادت کرو گے اتنی ہی کامیابی ملے گی۔ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ ہے کہ میرے والد اور ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے تو میں نے اور میری بیوی نے پکا ارادہ کیا اور ہم نے انتہائی دل جمی کے ساتھ دعائیں کرنا شروع کر دی تو ہمارا وہ مسئلہ
بہت جلد حل ہو گیا، تو ہم نے پھر یہ کام کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی مجھے پکارو گے تو میں تمہیں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ ایک جگہ اور انہوں نے ایک شخص جو ان کے پاس آئے، وہ بہت ان کی جو تھنک تھی وہ نیگیٹو ہو چکی تھی، وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں زندگی میں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس سوچ کو ختم کر کے کیسے ان کی جگہ ایک نئی سوچ کو پیدا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ الہامی الفاظ ہیں جو دن میں کم از کم 10 مرتبہ دہرائیں کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ ان الفاظ کو آہستہ آہستہ اور بار بار دہرائیں، لیکن پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دہرائیں۔ اب ہم انہی الفاظوں کو قرآن کا ساتھ موازنہ کرتے ہیں یا لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو بہت عرصہ پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے پکارو عاجزی کے ساتھ، خفیہ انداز سے، اونچی آواز سے، رو کر، صبح اور شام پکارو۔ اور دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے تھے، اب دشمن ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک اور جگہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر ایک اور انہوں نے واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک 52 ایئر ایج کا آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا پوری جو جمع پونجی ہے وہ ساری لاس میں، میرے بزنس کے لاس میں چلی گئی ہے، تو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ بہت پریشان حال جو تھا شخص ان کے پاس آیا، تو رومن صاحب نے کیا کہا کہ آپ کے پاس جو ابھی بھی نعمتیں موجود ہیں آپ اس کو لکھو اور اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ جب اس شخص نے وہ ساری نعمتیں لکھیں اور اس نے کہا کہ میرا تو کبھی ان نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اور میرے پاس اچھی صحت، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی سوچ، اچھا دماغ ابھی بھی موجود ہے، تو میں اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے دوبارہ جو ہے سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ تو ہمیں یہ جو دنیا کی مشہور ترین کتاب ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے رب نے ہم سے بہت پہلے اور بہت عرصہ پہلے ہمیں یہ باتیں سمجھا دی تھیں۔ دیکھیں انہوں نے صرف دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کو صرف دنیا میں ہی فائدہ ملے گا، لیکن اگر ہم قرآن کو لیں گے تو وہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی انشاءاللہ ضرور سنوارے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت سے مواقع ہیں قرآن میں جہاں وہ ہماری تھنک کو پازیٹیو تھنک میں چینج کرتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ صدقہ کرو 1 کے بدلے 1000 گنا ملے گا۔ جب تم صدقہ کرو تو احسان نہ جتلاؤ۔ ایک سورہ الاحزاب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے نام جو ہے وہ الٹے کر کے نہ بلاؤ، تجسس نہ کرو، لوگوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، پاک دامن عورتوں پر جو ہے تم بغیر تحقیق کے الزام نہ لگاؤ۔ یہ دیکھیں کیا ہے، ساری ہماری سوچ کو کیا کر رہے ہیں، جو نیگیٹو پوائنٹ پہ کھڑی ہے اس کو کیا ٹرن دے رہے ہیں، پازیٹیو تھنک کی طرف جو ہیں وہ ہماری سوچ کو قرآن جو ہے وہ بہترین تھنک میں چینج کر رہی ہے۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے جو ہماری دنیا بھی انشاءاللہ سنوارے گی اور آخرت بھی سنوارے گی۔ تو ان ساری باتوں کا مورل کیا نکلا کہ بڑی بڑی لڑائیوں اور بڑے بڑے جھگڑوں کا حل صرف اور صرف کیا ہے، چھوٹی سی پازیٹیو تھنک، اور پازیٹیو تھنکنگ اوپن مور سکسیس ڈور انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کو بھی ریڈ کرنا ہے، اگر کسی کو موقع ملے تو یہ بک بھی ضرور ریڈ کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔